وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میرے نہایت واجب الاحترام صدر محفل حضرت علامہ مولانا عبد الرحمن الحسنی صاحب، قاری القراء فخر القراء زینت القراء، قاری محمد اقبال صاحب، حضرت علامہ مولانا ثاقب صاحب، ثنا خان مصطفیٰ جناب احمد کاشی صاحب، اور دیگر سامعین و حاضرین کرام، دعا ہے کہ خالق لم جزل بھائی شیر زمان دی سو محبت نو، محنت نو، کوشش نو اپنی بارگاہ دے اندر شرف قبولیت عطا فرماوے اور اس شادی نو خانہ آبادی بناوے، اور تمام دوستاں دے گھر دے اندر، کاروبار دے اندر برکتاں اور رحمتاں دا نزول فرماوے۔ گرامی قدر، اس مختصر وقت دے اندر قرآن دے علوم اور قرآن دی عظمت و قرآن مجید پڑھاون دا ثواب، اجر و ثواب، انعام اکرام، اس دے متعلق چند گلاں تھوڑے گوش گزار کرے سوں کہ جس وقت تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، آنا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اے لوگو میں اللہ دا آخری نبی ہاں، تا قیام قیامت میں تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ البتہ میں تو بعد 40-30 دا بھی ذکر آندا ہے، کذاب آسن، جھوٹے آسن، دجال آسن، ہر ایک دعویٰ کرے سی کہ میں اللہ دا رسول ہاں، لیکن لوگوں خیال کرے آئے میں اللہ دا آخری نبی ہاں، تا قیام قیامت میں تو بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی رسول آ سکتا ہے۔ میرے کریم آقا دے اس اعلان نبوت تو چند ماہ یا چند سال پہلے میرے کریم آقا دا شک صدر ہویا۔ شک صدر کے ہے؟ صحیح مسلم شریف اس اندر حدیث موجود ہے، اور سورہ علم نشرہ ایدی تفسیر اندر مفسرین کرام نے لکھا کہ سیدنا جبریل امین اور دیگر ملائکہ حاضر خدمت ہوئے، آپ دا قلب سینہ اتھر چاک کیتا، قلب اقدس نو باہر کڈھیا، کوثر و تسلیم دے پانی نال غسل لیتا گیا، پھر واپس اپنے مقام تے رکھیا۔ ویسے کریم آقا دا شک صدر آپ دی حیات مبارکہ دے اندر 4 مرتبہ ہویا، بچپن دے اندر، جوانی دے اندر، اعلان نبوت تو پہلے، اور شب معراج، اور ہر شک صدر دے اندر ایک علیحدہ حکمت اور راز ہے۔ لیکن کریم آقا علیہ السلام دے اعلان نبوت تو پہلے جڑا آپ دا شک صدر ہویا، اس دے اندر کے راز اور کے حکمت ہے کہ خالق لم یزل نے آپ دے قلب اطہر تے قرآن نازل کرنا ہے، اور قرآن دی شان ہے، مقام ہے۔ الہ العالمین خود فرمائندہ ہے، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، اگر اے قرآن میں کسی پہاڑ تے نازل کراں ہا، لرأیتہ تو ویکھیں ہا، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، او پہاڑ خوف خدا دی وجہ تو ریزہ ریزہ ہو بنے ہا۔ خالق لم یزل نے اپنے پیارے محبوب دے قلب اطہر تے قرآن نازل کرنا ہے، اور قرآن دی شان اگر پہاڑ تے نازل ہوئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو بنے، تو الہ العالمین نے اپنے یار دا
شک صدر کرا کے آپ دے قلب اتھر دے اندر ایسی طاقت اور قوت پیدا فرمائی کہ قرآن دی انوار و تجلیات نو برداشت کر سکے۔ شاید کوئی دوست آ کے جناب خالق لم یزل قادر ہے بغیر شک صدر تو آپ دے قلب اتھر دے اندر ایسی طاقت اور قوت پیدا فرما سکتا ہے کہ قرآن دی انوار و تجلیات نو برداشت کر سکے ہا۔ اس دے مختلف جواب ہیں۔ ایک جواب اے بھی ہے میرے کریم آقا در ارشاد گرامی ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، کہ حکیم ذات دا کوئی فعل حکمت تو خالی نہیں ہوندا، اور الہ العالمین دی ذات گرامی حکیم ذات ہے، اور انہو علیم بذات الصدور ذات ہے، دلاں دے بھید جان دی ہے، راز جان دی ہے۔ وہ ذات جان دی ہے کہ 14 صدیاں بعد کچھ لوگ آسن جڑا یہ دعویٰ کرے سن کہ نبی اصحاب آر بشر ہے، نبی اصحاب آر بشر ہے، اور استدلال کس تو کرے سن کہ طائف دے اندر کریم آقا نو پتھر لگے، آپ دا لوح مقدس خون مقدس جاری ہویا، عہد مقام تے آپ دا چہرہ مقدس زخمی ہویا، خون جاری ہویا، لہذا ثابت ہے کہ نبی اصحاب آر بشر ہے۔ تو الہ العالمین نے آپ نے یار دا 4 مرتبہ شک صدر کرایا، قلب اتھر جسم تو جدا ہے، اور میرے کریم آقا خود فرمائندے ہیں کہ قلب سدید بڑا صاف شفاف تے عمدہ دل ہے، فیہ عینان تبصران 2 اکھی ہاں جڑے ویدیاں بھی ہاں، و اوذنان تسمعان 2 کن بھی ہاں جڑے سن دے بھی ہاں۔ 4 مرتبہ شک صدر ہویا، قلب اتھر جسم تو جدا ہے، الہ العالمین نے اپنے یار دا 4 مرتبہ شک صدر کرا کے لوگن اے پیغام دیتا کہ مقام طائف ہوئے، مقام احد ہوئے، اس مقام تے میرے یار دی بشریت دا ظہور ہے۔ مقام طائف دے اندر اور مقام احد دے اندر میرے یار دی صفت بشریت اس دا غلبہ ہے اور ظہور ہے، اور شک صدر دے اندر میرے یار دی صفت نورانیت اس دا ظہور تے غلبہ ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اہل سنت و جماعت بریلوی حضرات اے کریم آقا دی بشریت دے منکر ہیں، کریم آقا دی بشریت دے منکر ہیں۔ دوستو اساں کریم آقا دی بشریت دے منکر نہ ہیں۔ اسارا امام احمد رضا فتاوی رضویہ 3 مقام تے لکھا کہ جیڑا بندہ کریم آقا دی بشریت دا منکر ہے دائر اسلام تو بھی خارج ہے۔ کریم آقا دی بشریت دے منکر نہ ہیں، لیکن انہاں لوگاں را سارا عقیدہ نہیں کہ نبی اصحاب ہر بشر ہے۔ امام احمد رضا لکھا ہے کہ کریم آقا دی بشریت جبریل امین دی ملکیت نال افضل تے اعلیٰ ہے۔ ویکھن نو سونا ساڈے ورگا، پر اسیں کدوں اس مل دے، پتھر لال دے بھا نہیں وک دے، پھل کنڈیاں نال نہیں تل دے، جو اسرار حضور تے کھلے ہر کسے تے نہیں کھل دے، آزم او عرشاں تے پھر دس وچ گلیاں دے رل دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ کاچ بھی منکا تے لال بھی منکا، ہکو رنگ دوہاں دا، جے لے جائیے زرگر ولے فرق لکھاں کو ہاں دا۔ تو خالق لم یزل نے نزول قرآن تو پہلے اپنے یار دا شک صدر کرایا، آپ دے قلب اتھر دے اندر ایسی طاقت اور قوت پیدا فرما دیتی گئی کہ جڑی قرآن دی انوار و تجلیات نو برداشت کر سکے۔ پھر قرآن کریم الہ العالمین نے بذریعہ جبریل امین اپنے محبوب دے قلب اتھر تے نازل کیتا، فرمایا کہ وَإِنَّهُ تنزیل رب العالمین، اے قرآن رب العالمین کی طرف نازل شدہ ہے، وَنَازَلَ بِهِ روح عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ اے پیارے محبوب مکرم علیہ السلام میں رب العالمین نے تھوڑے قلب اتھر دے جبریل امین نے میں رب العالمین دے حکم دے نال تھوڑے قلب اتھر تے نازل کیتا ہے، لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، اے پیارے محبوب مکرم علیہ السلام تاکہ تساں لوگاں ڈر سناون والے بن ونجو، بلسان عربی مبین، اور اے قرآن میں رب العالمین نے خالص عربی زبان اندر نازل کیتا ہے۔ تو خالق لم یزل نے
اپنے پیارے محبوب دے قلب اطہر تے بذریعہ جبریل امین قرآن نازل کیتا ہے۔ اور وحی اس دیاں علماء کرام نے 5 تو لے کے 7 تک قسمہ بیان کیتیاں ہیں کہ جبریل امین صحابی رسول دہجہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسن و جمال دا پیکر ہے، انہاں دی صورت چاندے ہن تا جبریل امین اپنی اصلی صورت چاندے ہن، یا سلسلۃ الجرس گھنٹی دی آواز آندی ہے، یا الہ العالمین عالم رویا دے اندر عالم خواب دے اندر آپ نو کوئی حکم دے دیندا ہے، یا آپ دی قلب اطہر تے القاء ہوندا ہے۔ اے 5 تو لے کے 7 تک قسم ہیں۔ اور وحی با اعتبار تلاوت علماء کرام موجود ہیں، ادھر 2 قسم ہیں، وحی مطلوب اور غیر مطلوب۔ وحی مطلوب کیڑی چیز ہے؟ قرآن ہے، جس اساں نماز اندر تلاوت کر سکتے ہاں، اور وحی غیر مطلوب یہ حدیث مبارکہ ہیں جنہ دی نماز اندر اساں تلاوت نہ کر سکتے۔ پھر با اعتبار مضمون با اعتبار مفہوم پورے قرآن دے 2 قسم دی آیات مقدسات ہیں۔ الہ العالمین خود فرمائندہ ہے هو الذی انزل علیک الکتاب، کہ وہ ذات جس نے پیارے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام تھارے تے قرآن نازل کیتا ہے، فیہ آیات محکمات، اس دے اندر آیات محکمات ہیں، ہن ام الکتاب، انہاں نو ام الکتاب بھی آکھیا ویندا ہے، و اوخر متشابہات، اور دوسری قسم کیڑی؟ آیات متشابہات۔ قرآن دی پوری آیات مقدسات 2 قسمیں ہیں، ایک آیات محکمات، دوسری آیات متشابہات۔ آیات محکمات انہاں دی تفسیر یا تک خود قرآن دے نال ہوندی ہے، جس نوں تفسیر قرآن بالقرآن آکھیا ویندا، یا آیات محکمات انہاں دی تفسیر حدیث دے نال ہوندی ہے، جس نوں تفسیر قرآن بالحدیث آکھیا ویندا۔ یا کوئی بندہ اپنی رائے دے نال، اپنے قیاس دے نال، اپنے غور و فکر دے نال قرآن دا کوئی معنی متعین کردا ہے، بیان کردا ہے، اس نوں تفسیر بالرائے آکھیا ویندا، اور یہ خالصتاً کفر ہے۔ قرآن مجید دے اندر اپنی رائے داخل کرنا، اپنا قیاس داخل کرنا، اپنا مشورہ داخل کرنا، میرے کریم آقا نے فرمایا من رأى فی القرآن بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جس بندے نے قرآن اندر اپنی رائے داخل کی تھی، جس بندے نے قرآن دے اندر اپنی رائے داخل کی تھی، تحقیق او بند اپنا ٹھکانہ جہنم وچ بنا گئے۔ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہاں یہ ہن آیات محکمات، دوسری آیات متشابہات۔ ادھر 2 قسمیں ہیں، ایک حروف مقطعات الف لام میم، الف لام میم صاد، حامیم، حامیم عین سین قاف، قاف نون یاسین آمین، اور دوسری آیات متشابہات جس طرح ید اللہ، اللہ دے ہاتھ، وجہ اللہ، اللہ دا چہرہ، ولیکن اللہ رما، اللہ نے پتھر مارے، استویٰ علی العرش، اللہ عرش تے جلوہ گر ہویا۔ یہ آیات متشابہات انہاں دا حقیقی معنی خدا جاندا ہے یا اللہ دی اطاعت نال مصطفیٰ جاندے ہیں، اور مصطفیٰ دی نسبت نال، تعلق نال، فیض دے نال علماء راسخین بھی جاندے ہیں۔ اٹھا قرآن، الہ العالمین نے فرمایا وما یعلم تاویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم۔ آیات متشابہات انہاں دا حقیقی معنی خدا جاندا ہے یا راسخین فی العلم جاندے ہیں، جیڑے لوگ اپنے علم اندر مضبوط لوگ ہیں۔ علماء دیوبند چوٹی دا عالم ہے جمیل احمد سکروٹی، حسامی کتاب ادی شرح فیض سبحانی، اس اندر اس بندے لکھیا کہ اللہ رب العزت نے آیات متشابہات دا علم اپنے نبی نے عطا کیتا ہے۔ دوسرے مسلک دا عالم ہے جمیل احمد سکروٹی نہ ہے، او لکھتا ہے کہ خالق لم یزل نے اپنے پیارے محبوب نو آیات متشابہ دا علم عطا کیتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس آپ فرمائندے ہیں کہ میرا شمار بھی علماء راسخین دے وچوں ہے، کہ جنہاں لوگاں نو الہ العالمین نے آیات متشابہات دا علم عطا کیتا ہے، میرا شمار بھی انہاں لوگاں دے وچوں ہے۔ اور اے علم آپ نو کس طرح عطا ہویا ہے آپ خود بیان کردے ہیں۔ حدیث بخاری شریف دی ہے کہ زمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات میرے کریم آقا نماز تہجد واسطے بیدار ہوئے،
پانی پہلے موجود ہے. آپ نے پوچھا اور میرے گھر والوں یہ پانی کہیں رکھیا ہے؟ دسایا کہ تھوڑے چچا زاد بھائی ابن عباس نے رکھیا ہے. میرے کریم آقا خوش ہوئے, میرے کریم آقا خوش ہوئے. زمانی رسول اللہ, اللہ دے رسول نے مینوں اپنے سینے دے نال لایا. طیبہ سے منگائی جاتی ہے, سینوں میں چھپائی جاتی ہے, توحید کی میں ساغر سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. زمانی رسول اللہ, اللہ دے رسول نے مینوں اپنے سینے دے نال لایا اور ید اللہ دے گورے گورے ہاتھ بلند کیتے, دعا فرمائی اللہم علمہم الکتاب. یہ حدیث بخاری شریف دے اندر ہے کہ الہ العالمین میرے چچا زاد بھائی ابن عباس نو قرآن دا علم عطا فرما. اور بعض روایت الفاظ اے بھی ہیں کہ اللہم فقہہ فی الدین, اے الہ العالمین ابن عباس نو دین دی سمجھ بوجھ عطا فرما. وعلمہ التاویل, اور انہاں نو تاویل لا دا علم عطا فرما. اے کریم آقا دی دعا دا اثر کہ آپ دا لقب ہے حبر الامہ, اس امت دا سب تو بڑا عالم, بحر العلوم, بہت سارے علم دا سمندر, ترجمان القرآن, راس المفسرین. یہ حضرت ابن عباس دے لقب ہیں حبر الامہ, بحر العلوم, راس المفسرین, ترجمان القرآن. اے لقب آپ نو کیوں عطا ہوئے کہ میرے کریم آقا نے دعا فرمائی اے الہ العالمین میرے چچا زاد بھائی نو قرآن دا علم عطا فرما, تعویلات دا علم عطا فرما. اجابت کا صحرا, عنایت کا جوڑا, دلہن بنے کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھکر گلے سے لگایا, بڑی اسناد سے دعائے محمد. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا دعویٰ ہے, آپ فرمائندے ہیں اگر میرے اٹھ دی رسی گم ہو ونجے, میرے اٹھ دی رسی گم ہو ونجے, قرآن پڑھ کے تلاش کر سکدا ہاں, قرآن پڑھ کے رسی تلاش کر سکدا ہاں. شاید کوئی دوست آکھے جناب یہ کس طرح ہو سکدا کہ انسان دی کوئی شے گم ہو ونجے, انسان قرآن پڑھے شے لپ ہوے, اٹھا قرآن. حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام مسجد اقصی دے اندر موجود ہیں. ہدہد پرندہ آپ دے کول حاضر ہویا, عرض کی تھی جناب میں ملک یمن گیا ہاں, شہر سبا ہے, کافرہ عورت ہے, نام بلقیس ہے, لوگوں نے حکمرانی کر دی ہے. آپ فوراً آپ نے درباریاں دے نال مخاطب ہوئے. حضرت سلیمان علیہ السلام فرمایا کہ یا ایھا المالاؤ, اور میرے درباریوں, ایوکم تھوڑی جو کوئی ایسا بندہ ہے این یاتونی بعرشہا کہ اس ملکہ بلقیس دا تخت میرے کو حاضر کرے. قال افریت من الجن, ایک جن اٹھیا, عرض کی تھی آنا آتی کب ہی, جناب اے تخت میں حاضر کر سکتا ہاں. فرمایا کتنی دیر؟ عرض کی تھی قبل ان تقوم من مقامک, اے محفل ختم نہ ہو سی, ادھا گھنٹہ راوے, گھنٹہ راوے, 2 گھنٹے راوے, محفل ختم نہ ہو سی, او تخت تھوڑے کول اتھے موجود ہو سی. آپ نے فرمایا نہیں, اس تو زیادہ میں جلدی چاہیتا ہے. اتھے ایک اللہ دا ولی بیٹھا ہے, نام آصف ہے, باپ دا نام برخیا ہے. عرض کی تھی آنا آتی کا بھی, جناب کم میں کر سکتا ہاں. فرمایا کتنی دیر؟ عرض کی تھی قبل ان یرتد الیک طرفک, آنکھ جھپکن تو پہلے, آنکھ جھپکن تو پہلے. انسان دی آنکھ فطرتن بند ہوندی ہے, کھل دی, کتنی دیر لگتی ہے؟ پورا سیکنڈ بھی نہیں لگتا. فرمایا آنکھ جھپکن تو پہلے او تخت تھوڑے کول حاضر ہو سی. بعض لوگوں نے جناب دعویٰ کیتا ہے سو حاضر کریا پتہ لگ ونجے ہاں, اگے قرآن پڑھ, الہ العالمین نے فرمایا فلما رآہ مستقرا عندہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ تخت اپنے سامنے موجود پایا. قالا, تو آپ نے فرمایا ھذا من فضل ربی, اے میرے رب دا فضل ہے جس نے میرے کلمہ گو نو, میرے صحابی نو اے شان اے مقام عطا کیتا ہے. ھذا من فضل ربی, میرے رب دا فضل ہے جس نے میرے کلمہ گو نو, میرے صحابی نو اے شان تے مقام عطا کیتا ہے. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں عالم کی, یہ شان ہے خدمتگاروں کی, سردار کا عالم کیا ہوگا. اے حضرت سلیمان علیہ السلام دا غلام ہے, آپ دا صحابی ہے, او دا مقام تے مرتبہ ہے. پھر حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی شان تے مقام کے ہو سی. پھر اس نبی دا مقام تے مرتبہ کیا ہے جس نبی دے پیچھے شب معراج
1,24,000 پیغمبر نماز پہ پڑھتا ہے، تیرا میرا نبی امام ہے، 1,24,000 پیغمبر مقتدی ہے، حسینوں میں حسین ایسے محبوب خدا ٹھہرے، نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ اس ولی کامل دے کول کیڑی طاقت ہے، کیڑی پاور ہے، جس دی بدولت اور او تخت کس مقام تے موجود ہے؟ یمن دا شہر سبا۔ اللہ دے نبی کس مقام تے موجود ہے؟ فلسطین، مسجد اقصیٰ دے اندر۔ اس دور جدید اندر 2400 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، 2400 کلومیٹر دا فاصلہ ہے، اور تخت 80 ہاتھ لمبا ہے، 40 ہاتھ چوڑا ہے، 30 ہاتھ اونچا ہے، اور کسی شہرات موجود نہیں، 7 مکانہ چ بند ہے، 7 مکانہ چ بند ہے۔ اس ولی کامل نے ہزاراں من وزنی تخت 2400 کلومیٹر دے فاصلے تو اپنے نبی دے قدم حاضر کر دیتا۔ او دے کول کیڑی پاور ہے؟ قرآن آدھا ہے الذی عندہ علم من الکتاب، او دے کول کتاب دا علم ہے۔ کیڑی کتاب دا علم ہے؟ اس اندر ترائے قول ہیں، کتاب تو مراد لوح محفوظ ہے، او دے کول لوح محفوظ دا علم ہے، اور لوح محفوظ دا سارا علم قرآن دا اندر موجود ہے۔ لوح محفوظ دا سارا علم قرآن اندر موجود ہے۔ دوسرا قول اے ہے او دے کول تورات دا علم ہے، اور میرے کریم آقا نے فرمایا کہ تورات دا سارا علم سورہ فاتح دے اندر موجود ہے۔ اور سورہ تورات کوئی چھوٹی موٹی کتاب نہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا کہ 70 اٹھ اس کتاب نو چاہندا ہے، 70 اٹھ دا وزن ہے ایک کتاب، اور صرف 4 بندے پڑھ سکتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، طالوت اور شموئیل علیہ السلام، یہ 4 بندے فقط اس کتاب نو پڑھ سکتے ہیں۔ تورات دا سارا علم سورہ فاتح دے اندر موجود ہے۔ اور تیسرا قول اے ہے کہ اس ولی کامل دے کول کتاب دی تفسیر، او دے کول صحائف ابراہیمی دا علم ہے۔ دوستوں مقام غور ہے، جس ولی دے کول ایک کتاب دا علم ہے، کتاب تو مراد لوح محفوظ ہے، یا تورات ہے، یا صحائف ابراہیمی ہے، او دے کول اتنی پاور ہے، اتنی طاقت ہے، 2400 کلومیٹر دے فاصلے تو ہزاراں من وزنی تخت اپنے نبی دے قدمت حاضر کر سکتا ہے۔ پھر امام الانبیاء دا غلام ہوئے، امام الانبیاء دا صحابی ہوئے، صرف صحابی نہیں، چچا زاد بھائی ہوئے، چچا زاد بھائی نہیں، بلکہ جس دے متعلق امام الانبیاء نے دعا بھی فرمائی ہوئے کہ اللہم علمہ الکتاب، اس نو کتاب دا علم عطا کر، او قرآن پڑھ کے اپنے اٹھ دی رسی بھی تلاش کر سکتا ہے۔ پھر غور فرماؤ کہ قرآن دے علوم کتنے علوم ہیں۔ علماء کرام نے لکھا کہ ایک لفظ اس دے تحت 40 ارب معنی ہے ایک لفظ دے تحت، اور اللہ رب العزت نے خود یہ چیز قرآن مجید اندر بیان فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّا مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ، اگر دنیا کے نادے سارے درخت کلمہ بن ونجن، سارے درخت کلمہ بن ونجن، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور تمام سمندر سیاہی بن ونجن، اللہ دے کلمات لکھن من بعدہ سبعۃ ابحور، اے سمندر خشک ہو ونجن، انہاں تو بعد ہور 7 سمندر آون، من بعدہ سبعۃ ابحور، اور 7 سمندر آون، اللہ دے کلمات لکھن، ما نافذت کلمات اللہ، اے سمندر خشک ہو سکتے ہیں، اللہ دے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ اے دنیا کائنات دے سارے درخت کلمہ بن ونجن، تمام سمندر سیاہی بن ونجن، اے خشک ہو ونجن، اور 7 سمندر آون، اللہ دے کلمات لکھن، اے سمندر خشک ہو سکتے ہیں، اللہ دے کلمات ختم نہیں ہو سکتے۔ پھر اس مقام تے محقق علی الاطلاق آیا، مسلم فریقین شخصیت آئی، الشیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنی مشہور زمانہ کتاب مدارج النبوہ شریف اس اندر لکھتے ہیں کلمات اللہ تو مراد تیرے اور میرے نبی دیاں شانہ ہیں، کلمات اللہ تو مراد تیرے اور میرے نبی دیاں شانہ ہیں کہ تمام درخت کلمہ بن ونجن، تمام سمندر سیاہی بن ونجن، میرے کریم آقا دیا شانہ لکھن، اے سمندر خشک ہو ونجن، اور 7 سمندر آون، اے بھی خشک ہو ونجن، کریم آقا دیا شانہ ختم نہیں ہو سکدیاں۔
زندگیاں ختم ہو گئیں، قلمدان ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ شاید کوئی دوست کہ جناب کس طرح ہو سکتا کہ اتنے سمندر خشک ہو ونن، کریم آقا دی شانہ ختم نہ ہو ونن، ختم نہ ہو ون۔ ایک سائل ام المومنین محبوب رب العالمین صدیقہ بنت صدیق عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے کول حاضر خدمت ہویا، سوال کیتا، اے امی عائشہ کریم آقا دا اخلاق کیا ہے؟ کریم آقا دا اخلاق کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا تینے قرآن نہیں پڑھیا، خلقہ القرآن، مصطفیٰ دا سارا اخلاق قرآن ہے۔ ایدی تفسیر دے اندر شرح دے اندر شارحین حدیث نے لکھیا کہ آپ دی مراد کے ہے کہ قرآن سارا آپ دا اخلاق ہے، یعنی آپ دی مراد اے ہے جس طرح قرآن دے علوم، قرآن دے معانی، مطالب، مفاہیم اے غیر متناہین، ان گنت ہیں، بے شمار ہیں، جنہاں دی کوئی لمٹ نہیں۔ ان یار کریم آقا دے اخلاق، کریم آقا دیاں شانہ غیر متناہی، ان گنت اور بے شمار ہیں۔ زندگیاں ختم ہو گئیں، قلمدان ٹوٹ گئے۔ یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہو سکا۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب قرآن مجید اندر کس کس چیز دا بیان کیتا ہے؟ قرآن اندر کیڑی شے دا بیان ہے؟ الہ العالمین خود فرمائندہ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے پیارے محبوب مکرم علیہ الصلوۃ والسلام میں رب نے تھوڑے تے قرآن نازل کیتا ہے، فیہ تبیانا لکل شیء، اس قرآن اندر ہر شے دا روشن بیان ہے۔ دوسرے مقام تے فرمایا ما کانا حدیثا یفترا، اے قرآن کوئی قصہ نہیں، کہانی نہیں، کوئی من گھڑت کہاوت نہیں، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، پہلی آسمانی کتاب تورات، انجیل، زبور انہاں دی تصدیق کر دی ہے، و تفصیل کل شیء، اور قرآن اندر ہر شے دا جدا جدا بیان ہے۔ آگے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس قرآن تو باہر میں رب نے کوئی شے بھی نہیں رکھی، اس قرآن تو باہر میں رب نے کوئی شے نہیں رکھی۔ آگے فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ، اس روشن پیشوا دے اندر، اس قرآن دے اندر میں رب نے ہر شے جمع فرما چھوڑی ہے۔ آگے فرمایا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ، زمین دی تاریکی دے اندر اگر کوئی دانہ موجود ہے، زمین دی تاریکی دے اندر اگر کوئی دانہ موجود ہے، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک ہے کوئی تر ہے، او دا ذکر قرآن دے اندر ہے۔ آگے فرمایا کلو صغیر ولا کبیر مستتر، چھوٹی چیز ہووے بڑی چیز ہووے او دا ذکر قرآن دے اندر ہے۔ دوستو مقام غور ہے، الہ العالمین اعلان فرمائندہ ہے اس قرآن دے اندر ہر شے دا روشن بیان ہے، جدا جدا بیان ہے، چھوٹی چیز ہووے بڑی چیز ہووے، خشک ہووے تر ہووے، زمین دی تاریکی دے اندر اگر کوئی دانہ موجود ہے او دا ذکر قرآن دے اندر موجود ہے۔ اور خالق لم جزل نے قرآن دا علم اپنی یار نو عطا کیتا یا کوئی نہیں عطا کیتا؟ اگر عطا کیتا ہے تمام جھگڑے بھی ختم ہو گئے، اگر عطا نہیں کیتا پھر بھی سارے جھگڑے ختم ہو گئے۔ جڑے لوگاں دا یہ عقیدہ ہے، نظریہ ہے کہ نبی دیوار دے پیچھے دا بھی علم نہیں، نبی نو دیوار دے پیچھے دا علم نہیں، آپ قرآن کو پوچھتے ہاں کہ خالق لم یزل نے اپنے یار نو قرآن دا علم عطا کیتا یا نہیں عطا کیتا؟ الہ العالمین نے فرمایا الرحمن علم القرآن، کہ رحمان نے اپنے یار نو قرآن سکھایا ہے۔ دوسرے مقام تے فرمایا علم الانسان ما لم یعلم، انسان کامل جناب محمد الرسول اللہ علیہ السلام جو کچھ نان جان دے میرا رب نے سارا سکھا دیتا ہے۔ تیسرے مقام تے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، پیارے تو جو کچھ نہ جاندا میرا رب نے سارا تھانوں سکھا دیتا ہے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پیارے اے تھارو تے میں رب دا فضل عظیم ہے، تھارو تے میں رب دا فضل عظیم ہے۔ اس دنیا کائنات دے اندر آدم تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک کام و بیش 1,24,000 پیغمبر آئے، غوث آئے، قطب آئے، ابدال آئے، ابرار آئے، اصفیاء آئے، اولیاء آئے، علماء آئے۔ الہ العالمین نے اپنے محبوب تو ما سوا لوگاں جتنا علم عطا کیتا او دے متعلق فرمایا
اوتیتم من العلم قلیلا، میں رب نے تھانوں تھوڑا جہا علم عطا کیتا ہے۔ آدم تو لے کے جناب عیسیٰ روح اللہ تک جتنے پیغمبران علم عطا کیتا ہے، تھوڑا عطا کیتا ہے ولیاں نو، غوثاں نو، قطباں نو، ابراراں نو، ابدالاں نو، جتنا علم عطا کیتا ہے تھوڑا علم عطا کیتا ہے۔ لیکن اپنے یار دے متعلق یہ فرمایا وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، پیارے میں رب نے جتھانوں جو علم عطا کیتا ہے علم عظیم عطا کیتا ہے۔ جس رب دے نزدیک اپنے یار دا علم عظیم ہے، 1,24,000 پیغمبر باقی نبیاں دا علم قلیل ہے، پھر اس نبی دے علم دی وسعت دا، شان دا، مقام دا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین دنگ و حیران ہے، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے، یہ وہ درجہ ہے جس کا کنارہ نہیں۔ بس آخری حدیث مبارک دو، قرآن دی شان دے متعلق، عظمت دے متعلق میرے کریم آقا ارشاد گرامی ہے کہ ثلاثن تحت العرش یوم القیامت، کہ بروز معاشر الہ العالمین دے عرش دے زیر سایہ ترا چیزاں ہو سن۔ القرآن، پہلی چیز قرآن، یحاج العبادہ، رب دے نال جھگڑا کرے سی بندیاں دے متعلق کہ اے الہ العالمین فلاں بندے نے دنیا کائنات دے اندر میری تعظیم کیتی ہے، تکریم کیتی ہے، ادب و احترام کیتا ہے، میری تلاوت کیتی ہے، میری زیارت کیتی ہے، میں شفاعت کردا ہاں، میری شفاعت قبول فرما۔ اور جنہاں لوگوں نے قرآن نہیں پڑھیا، قرآن دی تعظیم نہیں کیتی، قرآن دا ادب و احترام نہیں کیتا، قرآن انہاں دے خلاف دعویٰ دائر کرے سی۔ لہو ظاہر و بطن، میرے کریم آقا نے فرمایا قرآن دا ایک ظاہر ہے تے ایک باطن ہے، اور باطن تو کون لوگ واقف ہیں؟ راسخین فی العلم اور امام الانبیاء۔ اور دوسری چیز والامانت، امانت الہ العالمین دے عرش دے زیر سایہ ہو سی۔ اور تیسری چیز والرحم، صلہ رحمی، رشتہ داری، رشتہ داری آواز لے سی، الہ العالمین فرمائے سی الا من قاطعنی قاطعہ اللہ، اے الہ العالمین دنیا کائنات دے اندر جنہاں لوگاں دے نال تعلقات قائم کیتے ہیں، تعلقات جوڑے ہیں، نسبتاں قائم کیتیاں ہیں، رشتہ داریاں بنائیاں ہیں، انہاں لوگاں نو اپنی رحمت نال ملا دے۔ دنیا کائنات دے اندر جنہاں لوگوں نے تعلقات بنائے ہیں، رشتہ داریاں قائم کیتیاں ہیں، اپنے دوستاں دے نال تعلقات بنائے ہیں، انہاں لوگوں اپنی رحمت نال ملا دے۔ ومن قاطعنی قاطعہ اللہ، اور جنہاں لوگوں نے دنیا کائنات دے اندر اپنے رشتہ داراں دے نال، دوستاں دے نال تعلقات ختم کیتے ہیں، تعلقات توڑے ہیں، لڑائی جھگڑے کیتے ہیں، ترک تعلق کیتا ہے، انہاں لوگوں اپنی رحمت کو دور فرما دے۔ اے رشتہ داری بروز محشر الہ العالمین دے زیر عرش عرض کرے سی مولا، جنہاں لوگوں نے دنیا کائنات دے اندر رشتے قائم کیتے ہیں، دوستیاں بنائیاں ہیں، رشتہ داریاں جوڑیاں ہیں، انہاں لوگوں اپنی رحمت نال ملا دے۔ اور جنہاں لوگوں نے دنیا دے اندر رشتہ داریاں توڑیاں ہیں، ترک تعلقات توڑے ہیں، ترک تعلقات کیتے ہیں، انہاں لوگوں اپنی رحمت کو دور فرما دے۔ بس آخری حدیث مبارک میرے کریم آقا نے فرمایا کہ لا حسد الا علی اثنین، کہ دو بندے قابل رشک ہیں دنیا کائنات دے اندر۔ اگر تساں کسی بندے تو رشک کرنا چاہتے ہو تو دو بندے ہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا راجل عطاہ اللہ القرآن، ایک او بندہ جس نو رب نے قرآن عطا کیتا ہے، فہو یقوم انا اللیل و انا النہار، پھر وہ بندہ رات دن قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے، قرآن کریم دے وچوں مسائل اخذ پیا کرتا ہے۔ اور دوسرا بندہ وراجل عطاہ اللہ مالا، جس نو رب العالمین نے دنیا عطا کیتی ہے، مال عطا کیتا ہے، پھر اس بندے اپنا مال حرام کمت خرچ نہیں کیتا۔ فاہو ینفقو منہ انا اللیل و انا النہار، پھر او مال اس نے رات اور دن حلال کمت خرچ کیتا ہے، حلال کمت خرچ کیتا ہے، غریب لوگاں تے، مسکین لوگاں تے، یتیم لوگاں تے، بیوہ عورتاں تے اپنا رزق حلال خرچ کیتا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اے دو بندے قابل رشک ہیں۔ جس نو میں رب نے قرآن عطا کیتا، قرآن دا علم عطا کیتا، وہ بندہ رات دن قرآن دی تلاوت کر رہا ہے، قرآن وچوں مسائل اخذ پیا کردا ہے۔ اور دوسرا بندہ جس بندے میں رب نے مال عطا کیتا ہے، پھر اس نے وہ مال حرام کماں تے خرچ نہیں کیتا، حلال کماں تے
جائز کماتے خدمت خلق دے اندر خرچ کیتا ہے، اے بندہ قابل رشک ہے۔ دعا کہ الہ العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔